الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب معمول سورۃ المؤمنون کے پہلے 2 رکوع ان پہ ہم ترتیب کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ان 2 رکوعوں میں جو اہم مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو ہم آج اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، اور ان آیات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ترجمہ پڑھوں گا، اور اس ترجمے کے ساتھ ہی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ میں آج یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق مؤمنون فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔ افلاح کا مطلب ہے کامیاب ہونا، فلاح پانا اور کامیابی حاصل کرنا۔ اب افلاح کا صیغہ ماضی کا صیغہ ہے، اور جب قد اس پر داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی قریب بن جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقبل کی بات نہیں کی بلکہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ یقینی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اب مومن کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ دعویٰ تو سب کا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ 6 صفات ان کی بیان کر دی۔ پہلی صفت بیان کی، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خاشعون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، عاجزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے یا لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی لغو سے مراد گفتگو بھی ہے، کلام بھی ہے، اور اس سے مراد اعمال و افعال بھی ہیں، کہ وہ اعمال و افعال کہ جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جو بے مقصد ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن ان سے لغو باتوں سے، کاموں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک تو میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ سے ایک تو مراد ہو جاتا ہے زکوٰۃ فرضیت، یعنی جو سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور ایک زکوٰۃ سے مراد لی جاتا ہے پاکیزگی، طہارت، تزکیہ نفس۔ یعنی ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنے والے ہیں کہ جن سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ نفس ان کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ خدمت خلق کا کام ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھنے کا کام ہے، یا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، وہ حج ہے، وہ روزے ہیں، وہ حسن اخلاق ہے۔ ہر کام میں جس سے ان کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے یہ وہ کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی فرج اس کی واحد ہے، فروج یعنی شرمگاہوں کی، چیسٹٹی کی، عفت کی، عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد استثناء بیان کیا ہے۔ یہ ہے ایک نقطہ جس کی میں وضاحت آج کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر حفاظت کرنے والے نہیں ہیں اپنے فروج کی۔ او ما ملکت ایمانہم، اور اپنی جو ان کے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈیاں، ان پر بھی اپنے فروج کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فإنہم غیر ملومین، کہ بے شک یہ ملامت کیے ہوئے نہیں، یعنی ملامت زدہ نہیں، قابل ملامت نہیں۔ 2 جائز راستے قرآن پاک نے بیان کر دیے۔ ایک راستہ کیا بیان کیا؟ وہ ہے نکاح کی صورت میں، اور دوسرا راستہ کیا بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عرب کے زمانے میں موجود تھا؟ وہ یہ تھا کہ لونڈیاں جو جنگ میں خواتین آتی تھیں انہیں وہ اپنی ملکیت میں اور اپنی تملیک میں اس کو رکھتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے 2 جائز صورتیں صنفی تعلق اور جنسی تعلق کی سامنے آتی ہیں۔ ایک جنسی تعلق اور صنفی تعلق کی صورت یہ سامنے آتی ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے
اور دوسری صورت جو اس دور میں موجود تھی وہ تھا ملکیت کی صورت، کہ ایک لونڈی کو اپنی ملکیت میں لینا اور پھر اس سے صنفی اور جنسی تعلق قائم کرنا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرما دیا کہ اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب اس موضوع کے حوالے سے میں بہت سے دروس میں بات تو کر چکا ہوں، لیکن کئی پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنہ رہ جاتے ہیں۔ ایک پہلو جس کی طرف میں اپنی گفتگو میں اپنے درس میں اشارہ تو کرتا رہا، لیکن اس پہ میں نے تفصیل کے ساتھ بات نہیں کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے ایک لونڈی کے ساتھ رہنا، اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اس لونڈی کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا اس کے کوئی حقوق نہیں تھے یا اس کی کوئی حدود نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا، یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی ملکیت میں یا جس کی سرپرستی میں ایک خاتون ایک لونڈی آتی تو اس کے بعد اس کو ہر چیز کا اختیار ہو جاتا تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ اس لیے کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہو کر آتی تھیں، وہ حکومت کہہ لیجئے یا ریاست کہہ لیجئے یا سپہ سالار کہہ لیجئے، یا اس وقت جو ایک قوت نافذہ رکھنے والا جو شخص تھا یا ایک جماعت یا گروہ، اس کے پاس وہ خواتین آتی تھیں۔ اب حکومت کو اختیار ہوتا تھا ریاست کو کہ وہ ان کو رہا کر دے یا ان سے فدیہ لے لے، یا پھر یہ صورت ہوتی تھی کہ یا تبادلے میں ان کو دے دے اور اپنے سپاہی جو ان کے پاس ہیں ان کو وہ رہا کروا لیں، یا یہ صورت ہوتی تھی، یا پھر آخری صورت یہ ہوتی تھی کہ اپنے کسی سپاہی کی ملکیت میں دے دینا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمتع کا حق یعنی صنفی اور جنسی تعلق کا حق صرف اسی سپاہی کو ہوتا تھا۔ یعنی ایسے نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے کہ اس خاتون کے ساتھ ظلم اور بربریت اور زیادتی کا رویہ اختیار کیا جاتا تھا اور اس سے جانوروں سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، یا دنیا کے سامان کی طرح اس کو سامان سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں جب جنگیں ہوئیں تو اس وقت جو خواتین آتی تھیں تو وہ ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہوتی تھی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے تمتع نہیں کر سکتا تھا، حاصل نہیں کر سکتا تھا، کوئی فائدہ نہیں لے سکتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہو جاتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ خاتون جو جنگ کے نتیجے میں آئی، لونڈی بن کر آئی یا قید ہو کر آئی، اگر وہ پہلے پریگننٹ ہوتی تھی یعنی حاملہ ہوتی تھی تو پھر بھی اس سے کوئی صنفی تعلق نہیں کیا جاتا تھا اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اور اگر اس سے اولاد ہو جاتی، یعنی اگر وہ ایک شخص کی ملکیت میں چلی جاتی اور اس شخص سے اس کی اولاد ہو جاتی تو اولاد کے حقوق وہی ہوتے تھے کہ جو ایک آزاد عورت سے پیدا ہونے والی اولاد کے حقوق ہوتے تھے۔ وہ اولاد کی پیدائش کے بعد کسی اور شخص کی طرف منتقل نہیں کی جا سکتی تھی، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ ویسے بھی آزاد ہو جاتی تھی۔ اور اگر کسی شخص نے اس مملوکہ کے بارے میں، یعنی جو خاتون ہے، لونڈی ہے، اس کے مالک سے بات کی اور اس سے وہ خرید لی، لے لی، ارادہ نکاح کا ہے، تو نکاح کے بعد اب اس کے مالک کا کوئی حق بھی اس پر نہیں رہتا تھا۔ قرآن پاک نے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کہ جب وہ نکاح کرتا ہے تو وہ اس کا حق مہر ادا کرے گا۔ حق مہر اگرچہ وہ آزاد عورت سے کم ہوگا، آدھا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، اور صرف یہ بات نہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ صرف جنسی اور صنفی تعلق کے لیے ہے، بلکہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے ویسے ہی حقوق ہوں گے کہ جیسے ایک آزاد عورت کے حقوق ہوتے ہیں۔ لونڈیوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا۔ اب یہ بھی اسلام پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جی لونڈیوں کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ اس کے مقرر نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جنگوں کا کوئی تعین نہیں تھا، یعنی معلوم نہیں کہ کس وقت کوئی جنگ مسلط ہو جائے مسلمانوں پر، صحابہ پر، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں لڑنا پڑے، اس میں شکست ہو، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو۔ فتح حاصل ہونے کی صورت میں پھر خواتین قید ہو کر آتی، مسلمانوں کے قیدی ان کے پاس ہوتے، یا تو پھر یہ ہوتا کہ یہ دے کر تبادلہ کر لیا جاتا تھا، یا پھر یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ فدیہ دے دیتے تھے، پھر آزاد ہو جاتے تھے، یا پھر یہ صورت ہوتی تھی
کہ ملکیت میں کسی سپاہی کے دے دی جاتی، تو اس لیے جب جنگوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا کہ کتنی جنگیں ممکن ہیں، سال میں 2 3 دفعہ بھی ہو جاتی، اب اس میں فتح و شکست دونوں کی صورت اور امکان تھا، تو اس لیے لونڈیوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک شخص کے پاس کتنی ملکیت میں ہوں گی، کیونکہ جنگوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب کسی سپاہی کے سپرد اگر ایک خاتون کی جاتی، مملوکہ کی جاتی تھی، تو یہ اسی طرح قانونی طور پر جائز ہوتا جس طرح نکاح ہوتا تھا، یعنی فرق یہ ہوتا کہ یہ مملوکہ ہوتی اور نکاح ایک آزاد عورت سے ہوتا۔ یہ مملوکہ ہوتی، ضروری نہیں کہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہ کرسچن ہو سکتی ہے، مسیح ہو سکتی ہے، یہودی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح کی صورت میں یہ تھا کہ مشرکہ نہیں ہوگی، مومنہ ہوگی۔ اب یہ جو صورتحال ہے قرآن پاک اس کو بالکل واضح کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتی ہے کہ یہ اس طرح ملکیت میں جانا یہ قانونی طور پر اسی طرح جائز تھا کہ جس طرح ایک نکاح تھا۔ اگر کوئی سپہ سالار دشمنوں کی عورتوں کو جنسی زیادتی بنانے کی اگر اپنے فوجیوں کو اجازت دیتا تو یہ عمل شریعت میں، دین میں، اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح جیسے زنا حرام ہے، جس طرح دوسری محرمات کا معاملہ ہے، یہ بالکل اسی طرح حرام ہے۔ یعنی سپہ سالار ایک شخص کی سرپرستی میں تو خاتون کو دے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کو بالکل وحشی طریقے سے جائز قرار دیا گیا ہو۔ اسلام نے اس کو ناجائز اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ صورت تھی ایک اس خاتون کی کہ جو مسلمان کے پاس آتی اور مسلمان کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ چند باتیں بڑی اہم ہیں یہاں پر، وہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ آزاد عورت مملوک سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن آزاد عورت بغیر نکاح کے مملوک کے ساتھ یعنی غلام کے ساتھ صنفی اور جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حرام اور ناجائز ہے، تھا اور اب بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جنگ میں مسلمان شریک ہوتے تھے، مجاہدین لڑتے تھے، سپاہی لڑا کرتے تھے، مرد لڑا کرتے تھے، جس طرح سورۃ البقرہ کی تفسیر میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ للرجال علیہن درجہ، جو قرآن پاک نے کہا کہ عورتوں پہ مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، ایک اپ گریڈ حاصل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ان آیات کے سیاق میں اور تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان مرد جنگ لڑا کرتے تھے اور عورتوں کو حکم نہیں تھا، عورتوں پر فرض نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں۔ عورتوں کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا تھا۔ مسلمان مرد جنگ کرتے تھے، خواتین بھی جاتی تھی، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتی؟ زخمیوں کو پانی پلا دیتی، مرہم رکھ دیتی، پٹی کر دیتی تھی، یا دوسری طرح کی کوئی مدد اور تعاون ہوتا وہ کر دیتی تھی، لیکن ان پر جنگ فرض نہیں تھی، مسلمان مردوں پر جنگ فرض تھی۔ اس لیے جو مسلمان مرد جنگ میں لڑتے تھے تو انہی کے ہی حصے میں وہ خواتین آیا کرتی تھی۔ اور پھر اسلام کا جو تصور قوامیت ہے، قوام ہے، وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مرد مسلمان ہو، مرد صالح ہو اور عورت کے معیار کا ہو۔ اس لیے آزاد عورت اگر کوئی مملوک، کوئی غلام جو اسلام قبول کر لیتا ہے، اور بہت سے غلام ہیں حضرت علی کے، حضرت عمر کے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہ جو بہت بڑے عالم و فقیہ بنے، محدث بنے، تو آخر انہوں نے پھر مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کیا، آزاد عورتوں سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت بلال حبشی کی مثال بھی سامنے، اگرچہ وہ اس طرح تو کسی جنگ میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کا خاندانی پس منظر یہی تھا۔ حضرت صہیب رومی اور اسی طرح کئی صحابہ ایسے تھے، لیکن کئی جنگوں سے آئے تھے، مملوک تھے، غلام تھے، لیکن اسلام قبول کیا اور صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اتنے فیض یاب ہوئے کہ آج دنیا ان کو محدثین کی صف میں شمار کرتی ہے، فقیہوں کی صف میں ان کو شمار کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پر جو میں نے ابھی نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، یہاں سے لے کر
خالدون تک یہ تمام ضمائر مذکر ہیں، یعنی میسکولن ہیں، یعنی ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے مؤمنون، مومنات نہیں کہا، مومنون کہا۔ ایک تو عربی زبان یعنی قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر طور پر مذکر میسکولن کے ہمیں صیغے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مؤنث بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو مذکر کا صیغہ ہے یہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک ذات نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اس سے بلند ہے، اس کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور کبھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے صرف مذکر کے لیے۔ علامہ اسد نے دا میسج آف دا قرآن جو اس کا پریمبل کہہ لیجئے، پریفیس جو لکھا، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور گفتگو کی اور بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر تمام صیغے مذکر کے استعمال کیے، لیکن جب استثناء کی بات ہوئی ہے، استثناء کی بات ہوئی الا علی ازواجہم، مگر یعنی جو جائز صورتیں بیان کی جہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرنی، صنفی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر استثناء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علا کا حرف جر استعمال کیا، یعنی ان استعمال نہیں کیا، علا استعمال کیا۔ اور عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ جب یہ علا استعمال کیا جاتا ہے تو اس استثناء میں بتا دیا کہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ علا کی جگہ ان استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرما دیا کہ ملومین نہیں ہیں، ملامت زدہ نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلام نے غلامی کے رسم کو ختم کیا، تو قرآن پاک خود ایسی بہت سے مقامات بیان کرتا ہے کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلامی کی رسم کو اسلام نے کیسے آہستہ آہستہ گریجولی ختم کر دیا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، قرآن نے کہا کہ تم میں سے جو مجرد یعنی جو بے نکاح کے ہوں، وہ غلام ہیں اور لونڈیاں، ان میں سے جو اچھے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو باکردار ہیں، بااخلاق ہیں۔ ایک خاتون ہے، لونڈی ہے، اس کو آزاد کیا جاتا ہے، اس کا کسی جگہ نکاح کیا جاتا ہے، اگر وہ صالحہ ہے، اچھے کردار کی ہے، تو واضح بات ہے کہ دوسرے کے گھر میں جا کر وہاں پر امن اور سکون کا اور خوشی کا باعث بنے گی۔ اسی طرح مرد ہے، غلام ہے، تو اس کا بھی نکاح کر دو، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اور اس سے آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ رقم دے کر آزادی چاہتے ہیں، تو ان سے وہ رقم لے لو اور ان کو آزاد کر دو۔ تو واضح بات ہے کہ کون سا غلام اور لونڈی ایسا ہوگا کہ جو یہ نہ چاہے کہ وہ آزاد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ مکاتبت کی صورت میں تم ان کو آزاد کر دو۔ اب آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ پس جو ان کے علاوہ جو چاہے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ یعنی دو صورتیں صنفی تعلق کی، جنسی تعلق کی بیان کر دی، ایک نکاح کی صورت میں اور دوسری صورت تملیک کی۔ ان دو صورتوں میں کہا کہ تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ فرمایا کہ اب ان کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرو گے نا تو یہ حد سے بڑھنے والی بات ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ زنا حرام ہو گیا، قوم لوط کا عمل حرام ہو گیا، یا اپنی بیوی کے ساتھ من حیث امرکم اللہ کے خلاف عمل کرنا یہ بھی حرام ہو گیا، یا عارضی نکاح کرنا یہ بھی حرام ہو گیا۔ اور قوم لوط کا عمل جیسے میں نے بتایا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا، وہ عمل بھی حرام ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے علاوہ
باقی سب صورتوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اب تملیک کی صورت بھی نہ رہی کیونکہ اسلام نے غلامی کی رسم کو بھی ختم کر دیا، تو لہٰذا اب ایک صورت رہ گئی اور وہ نکاح کی صورت ہے، اور وہ بیوی سے تعلق ہے۔ اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 کا آپ مطالعہ کیجیے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی۔ اب کھیتی، واضح بات ہے کہ کسان اپنی کھیتی میں، اپنی کاشت میں، اپنی فصل میں جہاں سے بھی آئے، لیکن مقصود اور ارادہ کیا ہے؟ پیداواری کا، نتیجہ خیزی کا، پیداوار کا ارادہ اور نیت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد جو فرما دیا وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تعلق بھی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، یہ مصافحین کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ شہوت رانی کا تعلق نہیں ہے، یہ مقصد کا تعلق ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا ایک نتیجہ تمہارے مستقبل پر مرتب ہوگا۔ اولاد تمہاری پیدا ہوگی، اس اولاد کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرو گے، وہی اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں زاد راہ بن جائے گی، تمہارے لیے نجات اور مغفرت کا باعث بنے گی۔ فَإِنَّهُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، کیونکہ انسان اسی جنسی معاملے میں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، بہت سی خرافات اور قباحتوں کا شکار ہوتا ہے، بے شرمی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے اسی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی اور نکاح کی صورت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنے لیے آگے بھیجو، جو تمہارے فائدے کے لیے اس کو آگے بھیجو، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی اور مومنین کو بشارت سنا دو۔ تو یہاں پر واضح ہو گئی یہ بات کہ بیوی کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے کہ جس کا مقصود کاشتکاری ہے، پیداوار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہاں پر واضح طور پر سورۃ المومنون میں اس بات کو بیان کر دیا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہ بات یاد رکھ لو کہ اس کے علاوہ جو تم چاہو گے وہ تمہارا حد سے بڑھنا ہوگا، اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کی وضاحت بہت ضروری تھی، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جب موقع ہوتا ہے تو کہیں سے تو میں اختصار کے ساتھ گزر جاتا ہوں، اور کہیں پر طوالت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ یہ نکاح بھی تو ایک امانت ہوتی ہے اور ایک عہد ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں تک یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک تو یہ موضوع مکمل ہو گیا، یہ مضمون ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مراحل اور پھر موت، اور پھر اس کے بعد بعث بعد الموت، ان 3 باتوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ 3 مراحل ہیں جنہیں ہم یعنی خاص طور پر تخلیق انسانی کے مراحل اور موت، ان کا مشاہدہ تو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے رہتے ہیں، یعنی مشینوں کے ذریعے سے اور اپنی آنکھوں سے ہم سب کچھ دیکھتے رہتے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ، اس کا کون سا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، ان تمام مراحل سے ڈاکٹر ہمیں بتاتا رہتا ہے، انفارم کرتا رہتا ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موت ہے، موت کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مراحل کو بیان کرنے کے بعد، موت کا ذکر کرنے کے بعد، پھر بعث بعد الموت کا ذکر کر دیا۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے قیاس ہو گیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو ان مراحل کو تم نہیں جانتے تھے، ان مراحل کو اب تم نے دیکھا۔ موت، اس حقیقت سے تمہیں واقفیت نہیں ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ مرتے ہیں،
جب یہ سب کچھ تمہارے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے تو پھر اسی طرح باس بعد الموت کو اسی پر قیاس کر لو کہ تم اندازہ کر لو جو ذات اور جو خدا یہ سب کچھ کر دیتا ہے، انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو موت آشنا کر دیتا ہے، تو وہی خدا ہے کہ جو تمہیں مرنے کے بعد، موت کے بعد تمہیں اٹھائے گا، قیامت برپا ہوگی۔ یعنی یہ خود بخود یقین کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر انسانی تخلیق کے مراحل کو دیکھا جائے تو وہاں بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا، وہاں پر بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح بنایا جا رہا ہے، ایک بچے کو تخلیق کیا جا رہا ہے، کن مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح موت کا معاملہ ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے، خواہ انسان کسی اچھے ماحول میں رہے، کسی اچھے ملک میں رہے، ریاست میں رہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہی آنی ہے، چاہے 100 سال، 150 سال، 200 سال انسان زندہ رہے۔ اب یہ موت کیا چیز ہے، یہ کیا شے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھائے گا۔ در حقیقت موضوع تو، مضمون تو یہی ہے، یعنی بعث بعد الموت، انسان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ آخرت برپا ہونی ہے، اور اسی آخرت پر ایمان کے نتائج انسان کے اس زندگی پر یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسان پھر خدا خوفی کرتا ہے، اپنے معاملات کو سلجھاؤ کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی تخلیق ہوئی، قرآن پاک نے بیان کیا، وہ کس سے ہوئی؟ گارے سے ہوئی، سڑی ہوئی مٹی کہہ لیجیے اس سے ہوئی، سوکھے گارے سے ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ سورۃ الحجر ہے، قرآن مجید کی 15ویں سورت اور آیت نمبر 26 ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ہم نے پیدا کیا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہ خدا کی ذات ہے جس نے ہر شے کو خوبصورت بنایا اور تخلیق انسانی کی ابتدا ایسے خلاصے سے کی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ یہ جو سلالہ کا لفظ استعمال یہاں پر ہوا، یعنی سلالہ سے مراد ہوتا ہے خلاصہ، سط جس کو ہم ہندی زبان میں کہتے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیر پانی ہے، اس سے انسان کی پھر تخلیق کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے آغاز ہوا مٹی سے، گارے سے، پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی حقیر پانی سے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، یہ سورۃ مرسلات ہے، قرآن مجید کی 77 سورت ہے اور آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ کیا نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک حقیر سے، پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ یعنی محفوظ جگہ سے کیا مراد ہے؟ ماں کے رحم میں ہم نے تم کو رکھا۔ یعنی انگلش میں ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سیکیور ڈویلنگ پلیس، وہ کیا ہے؟ وہ وومب ہے، وہ ماں کا رحم ہے، وہاں پر رکھا۔ اور اسی طرح فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ سورۃ الرحمن میں فرمایا، آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا کہ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اب یہ بھی ایک انسان کا مرحلہ تھا، یعنی گارے کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من ماء مہین کا بھی ذکر کر دیا، ایک حقیر سے پانی کا۔ پھر اللہ نے نطفہ کا ذکر کیا، یعنی ڈراپ، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، انسان اپنی ذات پر توجہ کرے، اپنا احتساب کرے۔ کیا ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے، ڈراپ سے پیدا کیا، اور یہ ڈراپ کیا ہے؟ ماء مہین ہے، حقیر سا پانی۔ پھر کیا ہوا؟ فاذا هو خصیم مبین، کہ ادھر ہم نے اس کو پیدا کیا، ادھر سے یہ لڑنے والا بن کر سامنے آ گیا، ہماری ذات کا انکار کرتا ہے، ہم پہ یہ بحث کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ کہ جس کو ماں باپ پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جب وہ کچھ نہیں ہوتا، بول نہیں سکتا، اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اپنی زندگی حیات کے شعور سے واقف نہیں ہوتا کہ اس کی جان کی کس طرح حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو بڑا کیا جا رہا ہے،
لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے انہی ماں باپ سے لڑنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھے کن مراحل سے گزار کر یہاں تک لائے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ یہ پھر کھلم کھلا لڑنے والا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ ویسے والدین کے لیے یہاں پہ بڑی نصیحت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی پر فوراً ہی اپنی خدمات اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں اور کتنے احسانات ہیں انسان پر، اور اتنے احسانات کے باوجود بھی وہ کہیں پر بھی اپنی نعمتوں کا جتاتا نہیں ہے انسان کو، کبھی نہیں۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہم خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اور پھر بھی اس کی عنایات اور اس کے احسانات میں کمی نہیں آتی۔ یعنی اتنا بڑا حوصلہ اور اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے، یعنی خالق جتنا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی اولاد ہے، کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی باہر کا بھی انسان ہے، تو ذرا انسان اسی چیز کا ہی خیال کر لے کہ میں بھی تو اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہوں، ناشکری بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی اس نے تو مجھ سے اپنی نعمت کو نہیں چھینا، مجھے محروم نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نصیحت کی بات ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی صورت ہے فاطر، اس میں بھی بیان کیا کہ واللہ خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اب یہ سارے مرحلوں کو بیان کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، یعنی پھر تمہیں ازواج بنا دیا، یعنی میاں بیوی بنا دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، کوئی عورت بھی نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب اس نطفہ کے بعد پھر علقہ ہے، یعنی جسے بلڈ کلوٹ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدغہ ہے جس کو لمپ آف فلیش کہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، اس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے، اس کا ایک بار پھر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں اس مقام کی سورۃ المومنون کے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ اور مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر ہم نے بنایا نطفہ کو علقہ، یعنی بلڈ کلوٹ ہم نے بنایا۔ فخلقنا العلقة مدغة، اور پھر اس کو ہم نے لمپ آف فلیش بنایا، اور پھر اس کے بعد فخلقنا المدغة عظاما، اور پھر ہم نے اس لمپ آف فلیش کو پھر ہم نے ہڈیوں کی شکل دی۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے ایک نئی تخلیق دے کر ہم نے اس کو پیدا کر دیا، انسان کو اٹھا کھڑا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ذات ہے اور بابرکت ہے۔ یعنی تخلیق کرنے والے تو ماں باپ بھی ہے نا، کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک ربوبیت صغرا ہوتی ہے، ایک ربوبیت کبرا ہوتی ہے۔ ربوبیت کبرا یعنی بڑی ربوبیت وہ اللہ کرتا ہے انسان کی، ربوبیت صغرا چھوٹی ربوبیت جو والدین کرتے ہیں، اور پیدا کرنے والے بھی ہیں والدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو ایک ذریعہ بنایا، تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ پیدا کرنے والوں میں سے، تخلیق کرنے والوں میں سے، بنانے والوں میں سے بہترین بنانے والا، خوبصورت ترین بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو، یعنی یہ پیدائش حیات دنیوی کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر موت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 17۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 راستوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے،
اور پڑھنے اور ترجمے کے ساتھ انسان کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تم پر یعنی انسانوں پر 7 راستے، 7 طرائق، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اب یہ 7 راستے کیا ہیں؟ یہ در حقیقت اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ 7 آسمان نہیں، بلکہ کیونکہ 7 آسمان 7 سماوات طباقہ ہے، طبق ہیں، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، یہ طبق بن جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ 7 راستے ہیں۔ ان راستوں سے مراد غالباً چونکہ اس وقت نظام شمسی جو موجود تھا انسانوں کے علم میں، وہ 7 ہی سیارے اس وقت ان کے علم میں تھے، تو قرآن پاک نے یہاں پر 7 طرائق فرما دیا۔ یعنی انسان کی تخلیق کے بعد اجرام فلکی کا ذکر کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے اجرام پیدا کر دیے، سیارے پیدا کر دیے، پلانٹس بنا دیے، اور انسان کی تخلیق ان اجرام فلکی سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اشارہ پھر اسی بات کی طرف کہ جب خدا کی ذات انسان کو پیدا کرتی ہے، اس نے اجرام فلکی کو پیدا کر دیا، سیاروں کو پیدا کر دیا، تو کیا اب اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے، قیامت برپا کرے؟ در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الطارق ہے، قرآن مجید کی 86 سورت ہے، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، نمودار ہونے والے کی، ظاہر ہونے والے کی، چلنے والے کی، رات کو چلنے والے کی، یا طارق فرمایا، وہاں فرمایا 7 طارق، طرائق۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ طارق کیا ہے؟ خود بتا دیا کہ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ زہرہ ہے، نجم ثاقب ہے۔ یہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس، ہر جان پر ایک محافظ قائم ہے، اللہ کی طرف سے نگران ہے، نگہبان ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس سے پیدا کیا گیا۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا بھی علیحدہ ذکر کیا، پھر طارق کا ذکر کر دیا، نجم ثاقب خود بیان کر دیا۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں 7 طرائق جو فرمایا، تو اس سے مراد اجرام فلکی ہیں، یہ پلانٹس ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اب دیکھیے کہ اگر آیت میں غور کیا جائے نا، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا، انسان کی موت کا ذکر ہوا، پھر بعث بعد الموت کا بیان ہوا، اور پھر اس کے ساتھ اجرام فلکی کا بھی ذکر ہو گیا۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری ذات وہ ہے کہ جس نے اجرام فلکی کو پیدا کیا، بنایا ہے، اور 7 راستے بنا دیے ہیں۔ تو اجرام فلکی کتنے بڑے، یعنی ہماری زمین اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے، اس کی ایک نقطے سے بھی کم کی حیثیت ہو جاتی ہے نظام شمسی میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑے اجرام پیدا کر دیے، تو پھر بھلا تمہیں قیامت کے دن اٹھانا یہ کون سا مشکل ہے؟ تمہاری تخلیق کون سی مشکل ہے؟ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کے بعد یعنی آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اندازے سے اتارا، قدر میں اتارا، اس لیے کہ اگر بے بہا پانی زمین پر ہو جاتا تو پھر تو انسانی زندگی کا وجود ہی نہ رہتا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے انسان کو زمین میں بسایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے پھر اٹھا لے جانے پر بھی ہم اسے قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے باغات۔ کون سے باغات؟ کھجوروں کے، انگوروں کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل اور بھی ہیں اور جنہیں تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک درخت کو بھی نکالا. یہ درخت کہاں سے نکلتا ہے؟ طور سینا سے نکلتا ہے. تنبت بالدہن، اور یہ روغن وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ سینا کے پہاڑ سے یہ نکلتا ہے، یعنی زیتون کی طرف اشارہ ہے. روغن بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً عبرت ہے. عبرت سے مراد یعنی سوچ و بچار ہے، غور و فکر ہے. ذرا اس پر غور و فکر کرو تم. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو یعنی جانوروں کو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور پھر تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور کشتی پر بھی تم سوار ہوتے ہو. یہاں آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے. اب یہ جو نعمتوں کو بیان کرنا ہے ذرا اس پر بھی توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تمہیں جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ بغیر استحقاق کے تمہیں عطا کی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ تم نے کوئی بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے تو میں نے تمہیں آنکھیں عطا کر دیں، تم نے کوئی کام کیے تھے تو میں نے تمہیں کان عطا کر دیے، تم نے کوئی بڑے کام کیے تھے میں نے تمہیں پانی دے دیا، میں نے تمہیں پھل دے دیے، تمہیں سبزیاں دے دی، تمہیں اناج دے دیا، تمہیں اولاد دے دی، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے زمین اور ایک خوشگوار موسم تمہیں عطا کر دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ بڑے کوئی تم نے کام سر انجام دیے تھے تو میں نے خوشی میں آ کر تمہیں یہ سب کچھ دے دیا. نہیں، یہ تمہیں ویسے میں نے احسان کے ساتھ اور اپنی نعمت تمہیں جو میں نے عطا کی یہ اپنی ربوبیت کی وجہ سے میں نے تم کو عطا کی. اب یہ بیان کرنے کے بعد در حقیقت جو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جو کچھ تمہیں میں نے دیا وہ بغیر استحقاق کے تمہیں میں نے عطا کیا. اب اگلی دنیا آخرت میں تمہیں عطا کروں گا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شرطیں رکھی. فرمایا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اگر تم آؤ گے میرے پاس تو میں پھر تمہیں جنت عطا کروں گا. تو گویا کہ یہاں پر یہ بات ہم مسلمانوں کو سمجھا دی گئی کہ دنیا کی نعمتیں تمہیں میں نے دی یہ تو بغیر استحقاق کے تمہیں مل گئی، لیکن آگے جو تمہیں نعمتیں ملیں گی وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملیں گی. اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. دوسرا رکوع اب اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پورا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 32 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح اور سلسلہ انبیاء کا بیان بھی کر دیا. اور اس میں 4-5 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ایک بات تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت وہ دعوت توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، جس کا وعدہ معاہدہ میثاق اللہ نے سب امتوں سے لیا، امت محمدیہ سے بھی لیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا نقطہ جو ہمیں اس رکوع میں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو سردار تھے، وزراء تھے، جو اعیان حکومت و ریاست تھے یا معاشرے کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ یہ شخص صرف فضیلت چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے اور یہ بڑا بننا چاہتا ہے معاشرے میں. یہ دوسری بات سمجھ آتی ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نصرت کو شامل کرتا ہے. جو لوگ اس کی راہ میں چلنے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے پیغام اور دعوت کو پھیلانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتا ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. اور چوتھی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اقوام عالم یک بعد دیگرے آتی رہی ہیں. اب وہ قوم فرما بردار ہو یا وہ نافرمان ہو. نافرمان قوم ہے، کسی رسول کی زندگی میں موجود ہے تو اتمام حجت کی بنیاد پر ان پر عذاب اترا، ان کا خاتمہ ہو گیا. ورنہ
ایک نظام تو کائنات میں چل رہا ہے نا جی. وہ نظام یہی ہے کہ ایک قوم آئی، اس نے زندگی گزاری، اس نے ایک تہذیب متعارف کروائی، ایک ثقافت اور کلچر کو قائم کیا، عمارات بنائیں، بنیادیں رکھی اور بڑے بڑے باغات بنائے، بڑی بڑی عمارتیں، بلند و بالا عمارتیں، آسماں کو چھونے والی عمارتیں بنا دی. لیکن پھر کیا ہوا؟ 200-400 سال گزرے، 500 سال گزرے، ان کے نشانات مٹا دیے گئے. پھر دوسری قوم آ گئی. اب وہ قوم بھی یوں سمجھتی ہے کہ جیسے بس میں ہی پہلی قوم ہوں، میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میرے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وقت گزرتے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نام و نشان مٹ جاتے ہیں. کتنی تہذیبیں، کتنی قومیں دنیا میں آئیں اور چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف یہاں پر اشارہ بھی کیا. اور پھر اس رکوع کا اختتام بھی دعوت توحید اور عبادت پر ہوتا ہے. اب آئیے ہم اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے جو کافر تھے لوگ، ان میں جو ملا تھے، ملا یعنی ان کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو نہیں ہے مگر بشر تمہارے جیسا، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے، ہماری طرح ہی اس نے زندگی گزاری ہے، یہ پیدا ہوا، اس کا بچپن تھا، لڑکپن تھا، نوجوانی تھی، جوانی ہے، یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے. یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ جی میں نبی رسول ہوں. یرید ان یتفضل علیکم، کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت کو حاصل کرے، بڑائی کو تم پر حاصل کر لے، یہ چاہتا ہے. یعنی سرداروں کے پاس اور ہوتا کیا ہے؟ بڑائی ہوتی ہے. حکومت رکھنے والوں کے پاس اور کیا ہوتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے. اگر کوئی انصاف کی بات کرے، عدل کی بات کرے اور کوئی دین کی طرف بلائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ حکمران بننا چاہتا ہے، شاید یہ بھی سردار بننا چاہتا ہے. سرداروں کی نظریں تو صرف اپنی سرداری تک رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، ان کے لیے تو یہ دنیاوی اقتدار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. وہ تو اللہ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں. جس طرح مسیلمہ کذاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی آپ مجھے آپ رسالت میں شامل کر لیجئے اور بعد میں جب آپ کا اقتدار قائم ہو جائے عرب میں تو مجھے اس میں بھی حصہ دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ بھئی یہ میری نبوت اور میری بعثت کا مقصد نہیں ہے دنیاوی اقتدار اور اس کی شراکت. میں تو اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، تمہیں اللہ کا بندہ بنانے آیا ہوں کہ اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو. باقی اس کے علاوہ میری بعثت اور رسالت کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہاں پر ان سرداروں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بھی کوئی سرداری، کوئی شہرت، کوئی ناموری چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو فرشتوں کو نازل کرتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے یہ پہلے اپنے باپ دادوں میں نہیں سنا. یہ غلط بات ہے کہ باپ دادوں میں نہیں سنا. قرآن پاک دوسرے مقامات پر بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہی جانتے تھے کہ پیغمبر آتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر آئے. یعنی ہمارے ہاں تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے. نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے وہ لوگ انسانوں میں سے اور دوسرے بہائم میں سے، انعام میں سے بچ گئے جو کشتی میں سوار ہو گئے. پھر وہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح سے بھی پہلے تھے، اور اسی طرح اور پیغمبر بھی ہمیں روایات میں ملتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط کہ بھئی اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا اپنے آبا سے. حالانکہ پہلے بھی دین بتایا گیا، رسول آتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور دعوت دیتے رہے. ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، اب یہ ایک اور حملہ ہے ان پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، کہ نہیں یہ شخص، یہ تو مگر ایک مجنون شخص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا. سورۃ القلم آپ پڑھ کر دیکھیے
ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے رب کی نعمت ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ جس پر اللہ کا احسان اور نعمت ہو تو وہ مجنون نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے، نبوت اور رسالت۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص مجنون ہے، فتربصوا به حتی حین، کہ ایک وقت تک انتظار کرو ذرا، یعنی سرداروں نے کہا کہ انتظار کرو کہ اس کا یہ جنون اترے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اب 950 سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ ایمان لائے اور اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ فاوحینا الیہ، پھر ہم نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، باعیننا، یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور یہی الفاظ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، فإنک باعیننا، کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، ہماری حفاظت میں، ہماری نگرانی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہماری وحی سے، فإذا جاء امرنا وفارت النور، اور پھر جب ہمارا حکم آئے اور زمین پر پانی جوش مارنے لگے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو پھر کیا کرو، تو پھر ہر ضرورت کی چیز کو اور نر و مادہ دو کو وہ تم اس کشتی میں بٹھا لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے اہل کو بھی، یعنی اہل کون سے، کہ جو ایمان لانے والے۔ اہل کا لفظ، آل کا لفظ فرمانبرداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ خاندان میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاندان سے باہر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے اہل کو بھی اور سوائے اس کے ان کو نہیں بٹھانا جس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، بیوی بھی غرق ہوئی اور بیٹا بھی غرق ہوا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے مخاطب نہیں ہونا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، کہ پس جب تو اور تیرے ساتھ جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جائیں تو پھر فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور پھر تو یہ کہہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں قوم ظالم سے نجات عطا کی۔ اب یہ جو اللہ کی تعریف کرنا ہے نا، یہ صرف لفظی بات نہیں ہے، یہ پورے عمل کی بات ہے، پورے کردار اور اخلاق کی بات ہے، کہ انسان کا روح انسان کا پورا وجود، انسان کی رگ رگ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی حمد کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ کہیے اے نوح، آپ کہیے اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، کہ مجھے برکت والی جگہ پہ اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین اتارنے والا ہے۔ ویسے منزل کا لفظ مہمان نوازی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی مہمان نوازوں میں سے سب سے بہتر مہمان نواز تو ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں، پرکھنے والے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل کو ہم نے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی جو نافرمان تھے، کافر تھے، وہ تباہ و برباد ہوئے، اور پھر جو کشتی میں بیٹھے ایمان والے اہل، پھر وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد ایک اور نسل کو پھر ہم نے پیدا کیا۔ آخری آیت میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے بھیجا ان میں رسول ان میں سے، یعنی پھر جو انسانیت کا سلسلہ چلا حضرت نوح کے بعد، پھر ان میں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کا پیغام کیا تھا، وہ کہتے کیا تھے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام
کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ رہا. یہ ہے دین کہ جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. اور پھر امتیوں نے پھر تفرقہ بازی اپنے اندر پیدا کر لی، جس کا ذکر میں نے گزشتہ ہفتے درس میں کیا تھا. یہ بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے 2 رکوعوں کا مطالعہ کیا، ان کا ترجمہ پڑھا اور چند اہم نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. انشاءاللہ آئندہ سورۃ المومنون کے 2 رکوع مزید ہم مطالعہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم، سمجھ اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.